جو بچہ باپ کے گھر کے اندر رہتا ہے، چھتری کے نیچے رہتا ہے، جو کہتا ہے میں ابا جی کے ساتھ ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوں، باپ بھی خیال کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ جو بیٹا اپنے 4 برتن لے کے علیحدہ ہو جائے، ابا جی پتہ اسے کیا کہتے کہتے کماتے کھا موج کر، اب کماؤ اور کھاؤ، بات ختم ہو گئی۔ جب تک تو میری چھتری کے نیچے تھا، میری ذمہ داری میں تھا، اب موج کرو۔ اور بعض باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی وہ علیحدہ ہے، میرا اس کے سیاہ سفید سے کوئی تعلق، علیحدہ نہ ہو جائے، کبھی بھی علیحدہ نہ ہو جائے۔ جڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ بگیاڑا جوگی، علیحدہ نہ ہو جائے، اندر رہیں، چھتری کے نیچے رہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں نہ بھاگیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 33۔ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے معاذ اللہ، تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں، آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں، کہیں اللہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، یہ حضور کی رحمت تھی، حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر۔ کافر کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کرے، تو اللہ پاک نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے، اللہ کا کام ہی نہیں، محبوب میری رحمت کو گوارا نہیں، کیسے عذاب دوں، وانت فیہم، تو جو ان کے درمیان موجود ہے۔ محبوب جب تک تو مکے میں موجود ہے، مدینے میں موجود ہے، میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب۔ اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے، اللہ تو کافر کو۔ بلکہ ایک نقطہ ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی، انہوں نے جواب میں پتھر مارے، حضور کو لہو لہان کر دیا، حضور واپس تشریف لائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تو کہتا ہے نا تو میں ان کو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں، 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی طائف کی، اگر تو کہتا ہے تو مسل دیتا ہوں ساری بستی، تو اگر کہتا ہے تو۔ حضور نے فرمایا نہیں یا اللہ، چلو یہ نہیں مانتے، ان کی آنے والی نسلیں ہی مان جائیں گی، یہ نہیں۔ اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر محبوب کے مشورے کے، کافر کو عذاب نہیں دیتا محبوب کے مشورے کے بغیر، تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا؟ جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے، تو کہے تو دے دوں عذاب، کافر کو عذاب نہیں دے رہا، پہلے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے حبیب تو اگر کہے تو دوں عذاب، تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا؟ تو پھر اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے۔ اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔